چھوڑتا ہو، جھوٹ بولتا ہو تو یہ بھی جرم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عذاب تو ایسے لوگوں پر بھی آ سکتا ہے، لیکن جو کفر کے اوپر کفر کرتے جاتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، پھر انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور صرف اس کی بنیاد کیا ہے؟ اتنی سی بات کہ تم یہ چاہتے ہو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، تم حضرت اسحاق کی نسل سے ہو، اور تمہاری یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی نبی آئے حضرت اسحاق کے ہی خاندان سے آئے، ہماری نسل سے آئے، حضرت اسماعیل کے خاندان سے نہ آئے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اپنے محبوب، اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی دعا پر جب ان کے خاندان سے بھیجا تو تم نے اسی حسد کی وجہ سے کفر کیا۔ کس سے؟ اس رب سے جس نے تم پر فضل فرمایا، اس رب سے جس نے تمہیں عظمتیں عطا فرمائی، اس رب سے جس نے تمہیں اتنے سارے انبیاء عطا فرمائے، اس رب سے تم نے اتنی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے حسد کیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ رب العزت کے فضل کو، کرم کو، نعمتوں کو چھوڑ کر کوئی ذلت و رسوائی کو اختیار کر لیتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی ناراضگی کو پسند کرنے لگتا ہے، اس پر ایمان لانے کی بجائے اس کا انکار کرنے لگتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ وہ ہیں جو غضب بالائے غضب کے حقدار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے فرمایا، لیکن ہم بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم پر کتنے فضل فرمائے۔ اپنا حبیب بھیجا، ان کے امتی میں ہمیں پیدا فرمایا، ایمان والا بنا کر پیدا کیا۔ اس کے بعد صحابہ، تابعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدے پر اپنے صحابہ کو چھوڑ گئے تھے اس عقیدے پر ہمیں قائم رکھا۔ اتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہے، اور ہم احسان فراموشی کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اس سے روگردانی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی بجائے ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں؟ کیا یہ وہی راہ نہیں ہے جس وجہ سے اللہ رب العزت یہودیوں سے ناراض ہو گیا، ان پر اپنا غضب برسا دیا اس نے، اور قیامت کے دن تک انہیں رسوا و ذلیل کرنے کا حکم ان کے ساتھ لازم فرما دیا؟ تو ذرا سوچے کہ چلنا ہمیں صحابہ اکرام کی راہ پر تھا، تابعین، تبع تابعین کی راہ پر تھا، لیکن ہم چل رہے ہیں ان یہودیوں کی راہ پر، شیطان کی راہ پر، جنت کی راہ کو چھوڑ کر جہنم کی راہ پر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیقات کے ساتھ اپنے ایمان پر، اپنے عشق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہودی اور نصرانی روشوں سے محفوظ فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم۔